السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نرسنگا اپنی خوابگاہ میں پاؤں دراز کیے بے نیازانہ انداز میں لیٹا تھا۔ شجاع الدین کامران اس کے دائیں جانب موجود تھا اور ٹھاکر کرشن راؤ سامنے خاموش بیٹھا تھا۔ ٹھاکر، آخر تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ نرسنگا نے اونچی آواز میں کہا۔ میرا تو خیال ہے کہ اب کہنے کو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ میں اس کی موجودگی میں کچھ نہیں کہہ سکتا نرسنگا۔ کرشن راؤ نے کامران کی طرف غضبناک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی مگر تو نے میری بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس سے زیادہ اور کیا تنہائی ہوگی ٹھاکر؟ نرسنگا نے بے رخی کے انداز میں کہا، یہاں میرے اور تیرے سوا اور کون ہے؟ بس ایک یہ لڑکا ہے جو مجھ سے الگ نہیں، اور پھر اس لڑکے کی وجہ سے سارا ہنگامہ ہوا ہے۔ اب میں اسے کس طرح غیر سمجھ کر اپنے آپ سے علیحدہ کر دوں؟ نرسنگا، تو نے ایک ملیچ پر کرشن راؤ کی دوستی کو قربان کر دیا۔ ٹھاکر اچانک بہت زیادہ برہم نظر آنے لگا۔ اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کر ٹھاکر، آئندہ میں تیری زبان سے اس لڑکے کے لیے ملیچ کا لفظ سننا پسند نہیں کروں گا۔ نرسنگا کا لہجہ تحکم آمیز تھا۔ آخر وہ شخص کس طرح ملیچ ہو سکتا ہے جو تیرے ہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ اس کے باپ دادا نے اپنے پرکھوں کے دھرم سے غداری کی ہے۔ کرشن راؤ نے انتہائی پست انداز میں تانا زنی کی۔ تو اندھا ہے ٹھاکر، تو نے اسے قریب سے نہیں دیکھا۔ نرسنگا کے لہجے میں شدید حقارت تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ اپنا دھرم بدلنے کے بعد کچھ اور نکھر گیا ہے، اس کا دل کچھ اور صاف ہو گیا ہے۔ ایک تو ہے کہ باپ دادا کے مذہب کا راگ گا رہا ہے اور روز بروز تیرا دل سیاہ ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھاکر کرشن راؤ غصے سے کانپنے لگا۔ نرسنگا، اس لڑکے نے تجھ پر کیا جادو کر دیا ہے کہ تو اپنے پیاروں کو بھی فراموش کر بیٹھا؟ میرا وقت ضائع نہ کر ٹھاکر۔ نرسنگا بیزار نظر آ رہا تھا۔ تو نے اس لڑکے سے بدعہدی کی اور پھر اسے موت کے دروازے تک پہنچا دیا۔ تو کیسا راجپوت ہے کرشن راؤ؟ یہ کام تو ہماری بستی کے اچھوت بھی نہیں کرتے۔ بوڑھا ٹھاکر ہوا کے رخ کو پہچان گیا تھا، اس لیے خاموش بیٹھا رہا، مگر پھر بھی ذلت کے احساس سے اس کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ نرسنگا لا قزاق سہی مگر وہ کسی سے بدعہدی نہیں کرتا۔ پران جائے پر وچن نہ جائے، یہی اس کا دھرم ہے ٹھاکر۔ مگر تو کیسا اعلیٰ نسل ہندو ہے کہ تیرا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ آنکھیں کچھ اور کہتی ہیں، من میں کچھ اور چھپائے بیٹھا ہے۔ اس دو رنگی سے کب تک کام چلائے گا؟ تیری گردن ہل رہی ہے اور ٹانگیں کانپ رہی ہیں، پر لوگ سدھارنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، پھر بھی یہ چھل اور یہ کپٹ دیوتاؤں سے ڈر ٹھاکر۔ بس نرسنگا، ٹھاکر کی قوت برداشت جواب دے گئے۔ وہ بدحواسی کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ تو برابر میرا اپمان کر رہا ہے۔ جھوٹ مت بول ٹھاکر۔ نرسنگا نے پوری طرح اپنے پاؤں دراز کرتے ہوئے کہا، اپمان تو میرا کیا گیا ہے، ایک بار نہیں 2 بار۔ میں نے تو پرانے رشتوں کا خیال کرتے ہوئے تجھے ہزاروں انسانوں کے ہجوم میں عزت بخشی۔ میں تیرے احترام میں کھڑا ہو گیا اور تجھے اپنے برابر بٹھایا۔ تو بہت ناشکرا ہے ٹھاکر۔ اس کا مطلب ہے کہ تو مجھ سے مصالحت کی بات کرنا نہیں چاہتا۔ اچانک ٹھاکر کرشن راؤ لہجہ بدل کر بولا اور واپس جانے کے لیے چند قدم پیچھے ہٹا۔ ہاں، میں تجھ سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ نرسنگا کی بے نیازی بڑھتی جا رہی تھی۔ تیری ہی درخواست پر میں نے اپنی خوابگاہ کا دروازہ کھولا تھا۔ میں تو بھگوان سے چاہتا ہوں کہ تو چلا جائے اور پھر یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے تجھ پر بند ہو جائے۔ نرسنگا نے کرشن راؤ کے اعصاب پر ایسی کاری ضرب لگائی تھی کہ وہ لڑکھڑا گیا۔ بوڑھا ٹھاکر مصنوعی انداز میں اپنی بے پرواہی کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا تاکہ نرسنگا ایک لٹیرا ہوتے ہوئے اس کی تنبیہ سے خوف زدہ ہو جائے اور پھر گھبرا کر مصالحت کی پیشکش کر دے۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ نرسنگا خود ہی پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ دوبارہ سنبھل گیا۔ نرسنگا،
ہم دونوں کا اختلاف ہندو دھرم کے حق میں بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ کرشن راؤ نے بڑی بے حیائی کے ساتھ دوبارہ فرش پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دھرم کی بات نہ کر ٹھاکر، نرسنگا نے چیخ کر کہا۔ تو کتنا بڑا پاپی ہے کچھ میں بھی جانتا ہوں۔ کرشن راؤ نے اپنے غصے کو برداشت کرتے ہوئے ایک اور جھدری لی۔ اس کا بدن پسینے میں نہاتا جا رہا تھا۔ تو کچھ بھی کہہ لے نرسنگا، مگر میں تجھ سے رشتہ توڑنا نہیں چاہتا۔ کرشن راؤ نے مایوس ہو کر اپنی عیاری کے تمام ہتھیار پھینک دیے اور نرسنگا کے آگے سر جھکا دیا۔ اور اگر تم مجھ سے تعلق برقرار رکھنا چاہتا ہے تو پھر میری شرائط غور سے سن لے ٹھاکر۔ نرسنگا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے امرپالی کو آواز دے کر شراب طلب کی۔ امرپالی ایک عجیب شان سے سردار نرسنگا کی خوابگاہ میں داخل ہوئے اور شراب سے لبریز پیالہ رکھ کر واپس چلی گئی۔ نرسنگا کی یہ خاص عادت تھی کہ وہ کئی سالوں سے شراب کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ ایک بار جادوگروں نے اسے سخت تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا، سردار، اگر تو سلامتی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے تو شراب نوشی کے لیے اپنے سب سے زیادہ قابل اعتبار ساتھی کا انتخاب کر۔ ہمارا علم بتاتا ہے کہ کہیں تو بے خبری کی حالت میں کسی حادثے کا شکار ہو جائے۔ شراب کے ذریعے تیرے جسم میں ہلاک کر دینے والا زہر بھی اتارا جا سکتا ہے۔ جادوگروں کی اس ہدایت کے بعد نرسنگا صرف امرپالی کی تیار کردہ شراب پیتا تھا۔ اس کی محتاط روش کا یہ عالم تھا کہ اگر وہ کرشن راؤ سے ملنے بڑے مندر جاتا اور رقص و موسیقی کی محفل میں شریک ہوتا تو اپنی شراب ساتھ لے کر جاتا۔ ٹھاکر کے بے حد اصرار پر بھی وہ اس کی اعلیٰ ترین شراب کو نہیں چھوتا۔ امرپالی اس کی ایسی جان نثار ساتھی تھی کہ شراب تیار کرنے کے بعد پہلے خود اسے چکھتی تھی، بعد میں اپنے شوہر کو پیش کرتی تھی۔ یہ ایک انتہائی احتیاطی تدبیر تھی کہ اگر کسی دشمن نے درے پردہ سازش کر کے شراب میں زہر ملا دیا ہے تو نرسنگا کے ہونٹوں تک پہنچنے سے پہلے وہ امرپالی کی زبان سے گزر کر شکم میں چلی جائے، اور اگر کسی کو زہر کی اثرات سے مرنا ہی ہے تو نرسنگا سے پہلے امرپالی ہلاک ہو جائے۔ امرپالی کے جاتے ہی نرسنگا نے شراب کا پورا پیالہ پی لیا۔ پھر کرشن راؤ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ٹھاکر، میری پہلی شرط یہ ہے کہ شجاع الدین کامران مندر واپس جائے گا۔ کرشن راؤ معاہدے کی پہلی شرط سن کر چونک اٹھا، مگر زبان سے کچھ نہیں بولا۔ وقت کی گردش نے اس کی زبان پہلے ہی کاٹ دی تھی۔ میں اس اعتماد کے ساتھ کامران کو مندر بھیجوں گا کہ وہ وہاں اکیلا ہوگا، مگر تیرے مسلح راجپوت اس کا بال بھی بیکا نہ کر سکیں گے۔ نرسنگا نے مزید کہنا شروع کیا، میں تیرے غلاموں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب نرسنگا کسی سے عہد کرتا ہے تو اس شخص کی دنیا میں کیا قدر و قیمت ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ کرشن راؤ گھبرا کر بولا۔ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ نرسنگا نے مسکراتے ہوئے کرشن راؤ کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد چھوٹا ٹھاکر اپنے ماموں قائم خان راجپوت سے انتقام لینے کے لیے مندر کی حدود سے نکل جائے گا۔ تیری یہ شرط بہت خطرناک ہے نرسنگا۔ کرشن راؤ وحشت زدہ ہو کر بولا، تو نہیں جانتا کہ اس میں کیسی کیسی ہولناکیاں پوشیدہ ہیں۔ نرسنگا نے کرشن راؤ کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ میں چھوٹے ٹھاکر کو اس جنگل سے بھی شہر کی طرف روانہ کر سکتا ہوں، مگر یہ میری ضد اور وقار کا معاملہ ہے۔ اگر اسی دن چھوٹے ٹھاکر کو جانے دیتا تو میں یہ شرط معاہدے میں ہرگز شامل نہ کرتا، مگر تو نے اپنی طاقت کے نشے میں میرے وقار کے لباس پر کیچڑ مل دے۔ اس طرح میں تیری لگائی ہوئی غلاظت کو دھونا چاہتا ہوں تاکہ تو اور تیرے تمام راجپوت میری سرکشی اور ضد کے احترام میں اپنی گردنیں جھکا دیں، اور تیری مہذب دنیا کے رہنے والے اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب ایک لٹیرا کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹوں اور بزدلوں کی فوج بھی نہیں روک سکتی۔ یہ کہہ کر نرسنگا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر نہایت پرجوش لہجے میں کہنے لگا، اگر تو نے چھوٹے ٹھاکر کے راستے میں کوئی دیوار کھڑی کی یا قائم خان راجپوت تک کوئی خفیہ اطلاع پہنچائی تو پھر یہ کھلی ہوئی جنگ ہوگی۔ میں نہیں جانتا کہ اس جنگ کا کیا انجام ہوگا،
ویسے ٹھاکر تجھے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نرسنگا اپنے انجام سے پوری طرح باخبر ہے۔ ایک لٹیرے کا انجام دردناک موت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ قانون مجھے نہیں چھوڑے گا، مگر اس حقیقت کو تو بھی جان لے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ دنیا میں جس قدر لذتیں تھیں میں ان سے لطف اندوز ہو چکا۔ اس وقت تک میں اپنے جنگل کا بے تاج بادشاہ ہوں۔ اگر میری بادشاہت پر کوئی آنچ آئی تو میں زنجیریں پہن کر سلطان کے دربار میں نہیں جاؤں گا۔ دہلی کے سارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ سردار نرسنگا کا کٹا ہوا سر نیزے پر بلند ہو کر کسی بادشاہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا کہ موت تو میری ازلی محبوبہ ہے۔ موت جب بھی آئے گی تو نرسنگا اس کا شاندار استقبال کرے گا۔ مگر تو مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے نرسنگا؟ خوف اور دہشت کی زیادتی سے کرشن راؤ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس لیے کہ آج تیری ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ نرسنگا کی آواز میں بھیڑیوں جیسی غراہٹ تھی۔ میں نے صرف دھرم اور دیوتاؤں کے نام پر سنہری دھن سے تیرے بھنڈار بھر دیے اور تو سمجھتا رہا کہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں۔ قانون کے خوف سے تیرے پاؤں پڑنا چاہتا ہوں کہ تو سنکٹ کے سمے مجھے بچا لے گا۔ یہ تیرا بڑا فریب تھا ٹھاکر۔ بھگوان کے لیے اپنے ذہن کو میری طرف سے صاف کر لے نرسنگا۔ کرشن راؤ کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ میں نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ تو جھوٹ بولتا ہے کرشن راؤ۔ نرسنگا نے اپنا دایاں بازو فضا میں جھٹکتے ہوئے کہا۔ میں نے انسانی خون کی دلدل میں ہاتھ ڈال کر جس دولت کو باہر نکالا تھا اسے تو نے اپنی عیاشیوں پر خرچ کر ڈالا، اور پھر میرے ہی فراہم کردہ رزق سے تو نے نمک حرام کتوں کے ایک کثیر خاندان کی پرورش کی۔ اگر میں چاہوں تو تجھ سے اپنی سابقہ بخششوں کا حساب بھی طلب کر سکتا ہوں، مگر میں نے دیوتاؤں کے نام پر ان سب کو دان کر دیا۔ آئندہ میں تجھے تانبے کا ایک سکہ بھی نہیں دوں گا۔ یہ میرے معاہدے کی دوسری شرط ہے۔ ٹھاکر کرشن راؤ بدحواس نظر آنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی مستقل آمدنی اس طرح اچانک ختم ہو جائے گی۔ اپنے فیصلے میں لچک پیدا کر نرسنگا، تیرا یہ فیصلہ بہت سخت ہے۔ کرشن راؤ کا لہجہ گدا گرانہ تھا۔ نرسنگا کے فیصلے موسم کی طرح تبدیل نہیں ہوتے۔ نرسنگا نے کرشن راؤ کو جھڑک دیا۔ ابھی میری آخری شرط باقی ہے، وہ تجھے بعد میں بتاؤں گا۔ اگر اس دوران تو نے فریب کاری سے کام نہیں لیا تو میں آخری شرط پیش کر کے تجھ سے معاہدہ کر لوں گا۔ یہ کہہ کر نرسنگا دوبارہ اپنی مخملی مسند پر دراز ہو گیا۔ کرشن راؤ کسی انتہائی شکست خوردہ انسان کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر جیسے ہی وہ جانے کے لیے مڑا، نرسنگا نے پکار کر کہا، میری خواہش ہے کہ تو راما راؤ کی ارتھی کو راجپوتوں کے ہجوم میں آگ کے حوالے کرنا۔ اگر تیری قوم کے لوگ تجھ سے پوچھیں کہ راما کس طرح قتل ہوا تو کہہ دینا کہ نرسنگا کی تلوار اسے کھا گئی۔ راما نے مرنے سے پہلے مجھ کو دھمکی دی تھی کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو پوری راجپوت قوم میرے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ راما کے اس دعوے میں کتنی سچائی ہے اور راجپوتوں کے خون میں کتنی گرمی موجود ہے۔ دنیا میں جس قدر ذلت ممکن تھی وہ کرشن راؤ کا مقدر بن چکی تھی۔ پھر بھی اس نے اپنے اکھڑے ہوئے قدموں کو زمین پر جمانے کی کوشش کی۔ نرسنگا، تو نے مجھ سے رشتہ توڑ دیا، مگر ہندو قوم کے دائرے سے باہر نہ جا کہ اس اختلاف کے باوجود راجپوت تیرے بھائی ہیں۔ اس دن راما راؤ نے ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں اپنے بھائی کا گلا کاٹ دیا۔ نرسنگا پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ پہلے میں بھی اسی فریب میں مبتلا تھا، مگر راما نے مجھے بتا دیا کہ راجپوت اور برہمن بھی آسمان سے اتر کر زمین پر نہیں آ سکتے۔ مجھے دوبارہ فریب نہ دے کہ راجپوت راجپوت ہے اور میواتی میواتی۔ ندی کے یہ دونوں کنارے اس وقت مل سکتے ہیں جب دل کی دنیا میں جذبوں کا سیلاب آ جائے اور رسموں کی آہنی دیواریں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ مگر سیلاب کیسے آئے گا کہ تم لوگ تو پیدائشی پتھر ہو۔ ٹھاکر خاموشی سے سر جھکائے واپس چلا گیا۔ پھر اس نے نرسنگا کے آدمیوں کی مدد سے
راما راؤ کی لاش اٹھائی اور بڑی رازداری کے ساتھ دریائے جمنا کے سنسان گھاٹ پر پہنچائے۔ کچھ دیر بعد راما کے جسم کو آگ لگا دی گئی۔ پانی کے شور اور سرخ لپکتے ہوئے شعلوں کے درمیان فضا بڑی ڈراؤنی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کرشن راؤ 7 راجپوتوں کے ہمراہ مندر پہنچا، جنہیں نرسنگا کے آدمی پکڑ کر لے گئے تھے۔ ہم نرسنگا سے انتقام لیں گے، ان 7 میں سے ایک راجپوت نے غضبناک لہجے میں بولنے کی کوشش کی، مگر اس کے چہرے پر اب بھی خوف کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ راجپوتوں کی اس سے زیادہ توہین نہیں ہو سکتی ٹھاکر، دوسرے راجپوت نے اپنا ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔ وہ نیچ ذات کا لٹیرا تیرے معتمد ساتھی کو ایک جانور کی طرح ذبح کر ڈالے اور تو خاموشی سے تماشا دیکھتا رہے۔ وہ ایک حادثہ تھا، نرسنگا نے راما راؤ کو قتل نہیں کیا۔ کرشن راؤ نے راجپوتوں کے بھڑکتے ہوئے جذبات کو ایک مضبوط دلیل کے پانی سے بجھانے کی کوشش کی، مگر یہ سب کچھ نرسنگا کے اشارے سے ہوا۔ تیسرے راجپوت نے اونچی آواز میں کہا، ٹھاکر اگر تو خاموش رہے گا تو میں دہلی کی ایک ایک گلی میں گھوم کر لوگوں کو بتاؤں گا کہ مٹھی بھر لٹیروں کی طاقت کے نشے میں نرسنگا نے مہمان راجپوتوں کو گالی دی ہے۔ اگر دہلی کے راجپوت نرسنگا کا مقابلہ نہ کر سکے تو پھر میں اجمیر، چتوڑا اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں کی طرف نکل جاؤں گا۔ اب بھارت ورش کی دھرتی پر میواتی لٹیرے رہیں گے یا سورج دیوتا کی اولاد۔ راجپوتوں کا ایک قبیلہ سورج ونشی تھا، جس کی رعایت سے راجپوت اپنے آپ کو سورج دیوتا کی نسل کہتے تھے۔ کرشن راؤ پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ نرسنگا سے انتقام لینا اتنا آسان نہ تھا۔ اگر تمام راجپوت مل کر بھی اس کی مضبوط پناہ گاہوں پر حملہ کرتے تو شاید نرسنگا کو شکست ہو جاتی، لیکن اس خونی مارکے میں ہزاروں راجپوتوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑتے۔ کرشن راؤ اس حقیقت سے بھی باخبر تھا کہ اس تصادم میں دونوں طرف سے دیوتاؤں کے پرستاروں کا نقصان ہوتا اور پھر نئے سیاسی انقلاب میں ہندو قوم کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی۔ شاید کرشن راؤ کی خود غرضی اس نقصان کو بھی برداشت کر لیتی، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر راجپوتوں نے نرسنگا سے الجھنے کی کوشش کی تو وہ اسے زندہ نہیں رہنے دے گا۔ موت کا یہی خوف کرشن راؤ کے اعصاب پر مسلط تھا اور وہ قوم پرستی کا بہانہ تراش کر اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا۔ راما راؤ کے ساتھی راجپوت، جنہیں کامران نے معاف کر کے نئی زندگی بخشی تھی، وہ اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے کرشن راؤ پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ کرشن راؤ کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر بہت جذباتی لہجے میں بولا، کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے راما کی موت کا غم نہیں؟ راما تمہارا ساتھی صحیح، مگر وہ میرے بیٹے کی مانند تھا۔ میں اس کے قاتلوں کو کس طرح معاف کر سکتا ہوں؟ مگر وہ تعداد میں زیادہ بھی ہیں اور طاقتور بھی۔ مجھے صرف چند دنوں کی مہلت دے دو۔ میں کسی ایسے منصوبے کے بغیر نرسنگا کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ ناکامی کی صورت میں تمہاری عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں۔ کرشن راؤ نے باغی راجپوتوں کے دلوں پر بڑا خوفناک وار کیا تھا۔ وہ ایک ہی حربے میں خاموش ہو گئے۔ ٹھاکر، ہم تجھے 3 دن کی مہلت دیتے ہیں۔ اس دوران کوئی ایسا منصوبہ تیار کر لے کہ ہم اپنی قوم کی تحقیر اور رسوائی کا انتقام لے سکیں۔ اس کے بعد وہ 7 راجپوت زمین دوست تہخانوں میں دیوداسیوں سے دل بہلانے چلے گئے۔ باغی راجپوتوں کے جاتے ہی کرشن راؤ نے پجاری رام سوروپ سے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے کہا۔ پھر ایک برہمن اور راجپوت کی سرگوشیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رات گزرتی رہی۔ کرشن راؤ پجاری رام سوروپ کے کمرے میں بیٹھا جھومتا رہا اور 7 باغی راجپوت دیوداسیوں کے مرمری ہاتھوں سے شراب پیتے رہے۔ نصف شب کے قریب رام سوروپ نے ٹھاکر کو اطلاع دی کہ وہ تمام نافرمان اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ان کے بے جان جسم فرش پر پڑے پڑے نیلے ہو چکے ہیں۔ ٹھاکر کے اشارے پر 7 راجپوتوں کو شراب میں ملا کر ایک سریع الاثر زہر دے دیا گیا تھا۔ پجاری رام سوروپ بار بار کرشن راؤ کے سامنے سجدے کر رہا تھا اور ٹھاکر ہر مرتبہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر
تسلیاں دے رہا تھا، جب تک میں زندہ ہوں تیرے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں۔ راما کی خاک تو ہوا میں بکھر چکی، صبح تک ان غداروں کی راکھ بھی اڑ جائے گی۔ اور ان داتا، اس لٹیرے نرسنگا کا کیا ہوگا؟ رام سروپ نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، عقل کی کاٹ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ کرشن راؤ نے شراب کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے کہا، دھیرج دھیرج پجاری دھیرج۔ وہ بڑا عجیب منظر تھا جب دوسرے دن سردار نرسنگا شجاع الدین کامران کے ساتھ بڑے مندر میں داخل ہوا۔ تمام لٹیروں نے اس کے اس طرح تنہا جانے پر اعتراض کیا تھا، مگر وہ بڑا ضدی انسان تھا۔ نرسنگا کو دیکھ کر ٹھاکر کرشن راؤ شدید سراسیمگی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح نرسنگا کا استقبال کرے۔ پجاری رام سروپ اسے دیکھتے ہی سجدے میں چلا گیا تھا۔ نرسنگا، میں کھلے دل سے تیرا سواگت کرتا ہوں۔ کرشن راؤ نے اپنے ہونٹوں پر ایک منافقانہ مسکراہٹ سجا لی۔ میں اکیلا آیا ہوں ٹھاکر، اپنے آدمیوں کو بھیج کر تصدیق کرا لے۔ نرسنگا نے انتہائی طنز آمیز لہجے میں کہا اور اطمینان سے ٹھاکر کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں نرسنگا، تو صرف اپنی طاقت پر زندہ ہے، تجھے کسی دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں۔ ٹھاکر کے لہجے پر کسی بھکاری کے لہجے کا گمان ہو رہا تھا۔ اپنے تمام خدمتگاروں کو حکم دے کہ وہ چھوٹے ٹھاکر کا یعنی شجاع الدین کامران کا استقبال کریں۔ نرسنگا نے تند و تیز لہجے میں کہا، میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ نرسنگا مختلف زاویوں سے ٹھاکر کو ذلیل کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مندر کا صحن پجاریوں اور دیوداسیوں سے بھر گیا۔ اچانک نرسنگا نے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا چھوٹے ٹھاکر نے تمہارے دیوی دیوتاؤں کی شان میں گستاخی کی؟ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گواہی دو، اگر اس لڑکے نے یہ بےہودگی کی ہے تو میں اس کی زبان بھی کاٹ دوں گا۔ نرسنگا کا چہرہ کسی انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ تمہارے دیوتا میرے بھی دیوتا ہیں۔ نرسنگا کتنا بھی گنہگار سہی، مگر اپنے دیوتاؤں کی عزت پر قربان ہونے کے لیے ہر وقت سر بکف رہتا ہے۔ بڑا سنگین مرحلہ تھا۔ ٹھاکر کے دل میں یہ وحشیانہ خواہش سر ابھارنے لگی کہ ان کے خدمتگاروں میں سے کوئی ایک بھی کامران کے خلاف گواہی دے دے اور پھر نرسنگا کا قہر اس کے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ کرشن راؤ نے زرد چہرے اور رکی ہوئی سانسوں کے ساتھ قطار در قطار کھڑے ہوئے پجاریوں اور دیوداسیوں کی طرف دیکھا، مگر وہ سب کے سب اس طرح خاموش تھے جیسے موت کے خونی ہاتھوں نے ان کی گردنوں کو اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیا چھوٹے ٹھاکر نے میرے دیوتاؤں کی شان میں نازیبا کلمات ادا کیے ہیں؟ نرسنگا نے اس طرح چیخ کر کہا کہ دیوداسیاں تو خوف اور دہشت سے زمین پر گر پڑیں۔ باقی گواہوں نے ندامت سے سر جھکا لیے۔ نرسنگا کے چہرے پر خوشی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ میں جانتا تھا کہ یہ لڑکا میرے اعتبار کا قاتل نہیں ہو سکتا۔ یہ سچا ہے اور نرسنگا کے لوگوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ چھوٹے ٹھاکر کے احترام میں تم سب کے سب زمین بوس ہو جاؤ۔ نرسنگا نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے پجاریوں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ ابھی فضا میں نرسنگا کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ مجبور اور بےکس انسانوں نے خاک پر اپنے سر رکھ دیے۔ نرسنگا مسکرایا اور اس نے شجاع الدین کامران کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ٹھاکر، میں نے ان جھوٹے گواہوں سے تیری بے عزتی کا انتقام لے لیا۔ ایک نظر دیکھ تو کہ یہ تیرے آگے کس طرح جھکے ہوئے ہیں۔ میں تیرا شکر گزار ہوں سردار نرسنگا کہ تو نے مجھے لاوارث کو بڑا اعزاز بخشا۔ کامران کی آنکھیں چھلک اٹھیں اور آواز میں ایک عجیب سی لرزش پیدا ہو گئی۔ تیرا باپ تو اس سنسار میں، اس دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتا، مگر اب تو بھیڑیوں کے جنگل میں اکیلا نہیں ہے، نرسنگا تیرے ساتھ ہے۔ پھر وہ تیزی سے مڑا اور کرشن راؤ سے مخاطب ہوا، کل شام ہوتے ہی میں یہاں پہنچ جاؤں گا اور ٹھاکر کو اپنی موجودگی میں رخصت کروں گا۔ دیوتا مجھ پر اپنے کرم کا سایہ برقرار رکھیں اور ایک لٹیرا اپنا عہد نبھا سکے۔ یہ کہہ کر نرسنگا مندر کے صدر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اکیلا آیا تھا اور تنہا واپس جا رہا تھا، مگر کرشن راؤ کے مسلح محافظوں میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اس پر پشت سے ہی کوئی وار کر سکیں۔ نرسنگا کے جانے کے بعد کرشن راؤ نے شجاع الدین کامران کے سامنے عیارانہ خوشامد کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، چھوٹے ٹھاکر، گزری ہوئی باتوں کو بھول جا، اب میں تیرے راستے کی دیوار نہیں ہوں۔ اگر تجھے دولت کی ضرورت ہے تو میں تیرے قدموں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگا دوں گا، لیکن تو میری طرف سے نرسنگا کے دل کو صاف کر دے کہ وہ تیری بہت بات مانتا ہے۔ تو نے مجھے غلط سمجھا ٹھاکر۔ کامران کا لہجہ انتہائی تلخ اور نفرت آمیز تھا۔ پہلے تو نرسنگا کا حساب دے چکا، بعد میں چپ چاپ میرا قرض ادا کر دینا۔ میں تجھ سے مندر کے ایک سنسان گوشے میں اپنا ادھار نہیں مانگوں گا۔ میری طلب کا انداز بہت سخت ہوگا ٹھاکر۔ یہ کہہ کر کامران اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔